کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اردو سمجھ آتی ہے؟ اچھی طرح سمجھ آتی ہے؟ بڑی بات ہے ماشاء اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی بنگالی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بھائی جان سے میں نے کہا کہ اندر والے چلتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اندر کیا ہوتا ہے باہر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر باہر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں، بیان کرنا مقصود بھی نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے تک ہم بھی مدرسے میں پڑھتے تھے، بھلے جتنا بڑا اللہ کا ولی بھی آ جائے نا، عصر کے بعد وہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ عصر کے بعد ذرا باہر گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، کھیلنے کودنے کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کا ولی آ کر وہ ماحول خراب کر دیتا ہے۔ تو ہم ان اولیاء میں سے نہیں ہیں کہ جو آ کر ماحول خراب کریں۔ میں نے صرف 2-3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہماری نسبت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کا وہ طبقہ جو قرآن کریم کا، حدیث مبارک کا علم حاصل کر لے گا، وہ طبقہ انبیاء کا وارث ہے۔ یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ بول دینے میں حرج نہیں ہے، اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری بات، میری ایک بات مکمل ہو بھی گئی ہے، لیکن دوسری بات اتنی جلدی مکمل نہیں ہوگی۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ وراثت نبوت کیا ہے؟ وراثت نبوت کیا ہے؟ وراثت نبوت کو سمجھنا ہے تو سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3 کی آپ تلاوت کریں گے تو پیغمبر کے فرائض منصبی کا پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر کا فریضہ منصبی کیا تھا اور ہم کس درجے میں پیغمبر کے وارث ہیں، کن چیزوں میں ہم پیغمبر کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 چیزیں ہیں پیغمبر کی وراثت میں۔ کون کون سی؟ تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، اور نمبر 4 تعلیم حکمت یعنی تعلیم سنت۔ ہم ان چیزوں میں پیغمبر کے وارث ہیں۔ تلاوت آیات میں ہم پیغمبر کے وارث ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے اور صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ محض پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنا چاہیے۔ اب میں سے بعض وہ طلباء ہیں کہ جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، کسی اچھے قاری صاحب کے شاگرد ہیں، وہ قرآن کریم ٹھیک پڑھتے ہیں۔ بعض طلباء وہ بھی ہیں کہ جو قرآن کے حافظ نہیں، کسی سکول کی کلاس سے پڑھ کر اب دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کریں۔ قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی کلاس کے کسی طالب علم سے کہیں کہ میں روزانہ قرآن کریم کی چند آیات آپ کو سناؤں گا، آپ میری ان آیات کو سن کر ان میں جو غلطی ہو اس غلطی کی اصلاح کر دیں۔ آپ روزانہ 5 آیات بھی
اپنے کسی ساتھی سے اپنے قرآن کو ٹھیک کرانے کے لیے شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب میرا قرآن ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ تلاوت آیات کو پیغمبر کا ورثہ کہا جاتا ہے، وراثت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عالم ہو اور قرآن ٹھیک نہ پڑھتا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا صحیح طور پر وارث نہیں۔ دوسری چیز، وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا معنی سمجھ لیں۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو ان گناہوں کی میل کو اپنے دلوں سے صاف کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم سے کوئی بڑے گناہ ہوں، بڑا گناہ ہو جائے تو دل پر ایک میل آ جاتی ہے، دل پر غبار آ جاتا ہے۔ اس غبار کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ ہم امتی ہیں، ہم نبی نہیں ہیں۔ گناہ ہم سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ گناہوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ بچا کر رکھا جاتا ہے، پیغمبر کو گناہوں سے بچا کر رکھا جاتا ہے۔ تو تزکیہ کرنا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اللہ کا قرآن ان لوگوں کو بھی ولی کہتا ہے کہ جن سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں۔ گناہ کا ہونا یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں، گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ کی عادت بنا لینا اور گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے زندگی گزارنا، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا تزکیہ کرنا، اپنے دلوں سے گناہوں کو صاف کرنا، یہ علماء کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پیغمبر کا معاملہ مزکی ہونے کا ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہم بھی پیغمبر کی وراثت میں مزکی بنیں گے، لیکن ہمارے اور نبی میں فرق کیا ہوگا کہ پیغمبر بذات خود معصوم ہوتا ہے اور ہمیں پہلے مزکا ہونا پڑے گا، بعد میں مزکی ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پیغمبر کا فریضہ منصب یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی مراد کیا ہے، یہ مراد پیغمبر بتاتا ہے۔ تو ہم اگر وارث نبی بن رہے ہیں تو ہمارے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ قرآن کی تعلیم کا معنی کیا ہے کہ قرآن کی مراد لوگوں تک بتائیں، اور قرآن کی مراد کبھی حاصل ہوتی ہے خود قرآن کریم سے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کبھی قرآن کریم کی مراد حاصل ہوتی ہے حدیث مبارک سے، کبھی قرآن کریم کی مراد حاصل ہوتی ہے اقوال صحابہ تابعین سے، کبھی قرآن کی مراد حاصل ہوتی ہے عقل سلیم سے، کبھی قرآن کی مراد حاصل ہوتی ہے لغت سے۔ جن جن ذرائع سے قرآن کی مراد حاصل ہوتی ہے ان ذرائع کو سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے اندر کبھی صرف کا سبق ہے، کبھی نحو کا سبق ہے، کبھی منطق کا سبق ہے، کبھی فلسفہ کا سبق ہے۔ ان علوم کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ اصل جو علوم عالیہ ہیں وہ قرآن ہے اور حدیث مبارک ہے۔ چوتھی چیز، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت، سنت کی تعلیم اگر ہم نے دینی ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے
کہ ہماری اپنی پوری عملی زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے خلاف ہمارا کوئی ایک قدم بھی نہ اٹھے۔ اور سنت ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس سنت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پیغمبر کی اتباع کر لو۔ اتباع نبی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کو محبوب بنانا نہیں پڑے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اس لیے پیغمبر کی وراثت کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جو بہت مشکل سے وقت دیا ہے، اللہ اس کی بھی جزا آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔